الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة أنها كانت قد اتخذت على صاوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے اپنے ایک طاق پر پردہ ڈالا جس میں تصویریں تھیں، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھاڑ دیا۔ پھر انہوں نے اس کے 2 تکیے گھر میں بنا لیے جن پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تھے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح کے طاق پر وہ پردہ لٹکتا تھا، اس میں تماثیل تھیں، تصاویر تھیں، تو اب وہ لٹکانے کے قابل نہ رہا، یعنی پرانا ہو گیا، اسے پھر بچھا دیا، بچھانا پڑا۔ لٹکاتے اور بچھانے کے احکامات میں فرق ہے۔ تصویر والا لٹکتا ہوا ناجائز ہے، بچھا ہوا جائز ہے، اس پہ پاؤں لگتے ہیں جیسے کارپیٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر تصاویر بستر یا فرش میں ہوں، جو پاؤں تلے تصویریں روندی جاتی ہوں، تو وہ درست ہے، جائز ہے۔ یہ حدیث بظاہر پچھلی احادیث مبارکہ کے مخالف معلوم ہوتی ہے جن میں تکیوں کی تصاویر سے منع فرمایا گیا تھا اور یہاں اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا یا تو یہ تصاویر جانداروں کی نہ تھیں، مطلقاً تصویر تو تصویر ہی ہوتی ہے، چاہے خانہ کعبہ کی ہو چاہے روضہ پاک کی ہو، وہ تو ادب والی ہے نا، ان کو تو صرف لٹکا سکتے ہیں، ان کا تو ادب ہے بہت زیادہ۔ یہ جو عام تصاویر ہوتی ہیں درختوں کی، سینریز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بیل بوٹے، پھول یا کسی جانور کی، یہ ان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ جانداروں کی نہ تھی، یعنی جن میں روح ہوتی ہے ان کی نہ تھی، پہاڑوں کی ہو گئی۔ تو اس پردہ کو پھاڑنا اس لیے تھا، ایک تو یہ کہ یا تو یہ بوسیدہ ہو گیا تھا، اب یہ اتنا قابل نہ رہا، یا دل بھر گیا تھا ایک چیز دیکھ دیکھ کے، یا ضرورت تھی، یا یہ اس لیے تھا کہ دیواروں پر یا چھت پر غلاف ڈالنا دنیاوی تکلف ہے۔ اہل بیت کو اس سے بچنا چاہیے، ایسے تکلفات سے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے جنہوں نے فقر اختیاری اختیار کیا ہے۔ اور اگر جاندار کی تصاویر تھیں تو پھر ان کے سر کٹے تھے۔ جیسے سعودی عربیہ میں اگر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہیں اس طرح کہ جو انہوں نے جو کپڑوں کی دکانیں ہوتی ہیں لیڈیز کی یا جینٹس کی، تو انہوں نے بت کھڑے کیے ہوتے ہیں، کسی چیز کے بنے ہوتے ہیں، تو ان کے سر نہیں ہوتے، تو اس پر قمیص یا پورا سوٹ لٹکایا ہوتا ہے۔ تو یہاں پاکستان میں بھی ایسے اب ہو گئے ہیں شروع، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے باقاعدہ سر ہے، پورا انسان معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال
ان کے سر کٹے ہوئے تھے اگر ایسی جانداروں کی جن میں روح ہے تصاویر تھیں، تو پھر ان کا استعمال درست ہو گیا، کیونکہ سر سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پورا جاندار ہے، تو اس لیے وہ جائز ہو گیا۔ لہٰذا یہ احادیث گزشتہ حدیث کے بھی خلاف نہیں۔ خیال ہے کہ یہ فرق حکم استعمال تصاویر کے لیے ہے، استعمال کے لیے ہے، سارے احکامات ہو رہے ہیں، لیکن تصویر سازی، مجسمے بنانا، بت بنانا یا اس طرح کی کوئی اور ایسی تصویر سازی کرنا، وہ مطلقاً حرام ہے مخلوق کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید میں آیت ہے والذی، وہی ذات ہے، یصورکم، جو تصویریں بناتی ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے شکموں میں جو چاہتی ہے۔ وہ تو خالق ہے نا جی۔ اب بہرحال تصویر سازی وہ مطلقاً حرام ہے، خواہ فرش پر ہو یا بستر پر ہو، کاغذ پر ہو یا شیشہ میں ہو یا دیوار چھت پر، جیسے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور خاص طور پر پہلے مجھے پھر سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔